مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام علیکم محمد طلحہ بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کافی دیر ہوئی آپ سے بات نہیں ہوئی. جی بس کچھ مصروفیات ہی ایسی تھیں. آپ کا کیسے سارا کچھ جا رہا ہے؟ آپ کی جو دعوت ہے کیسے جا رہی ہے؟ بس اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ آسانیاں بھی ہیں. کام ہو رہا ہے جی، بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کرے، نفرتیں ختم کرے، ہم ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آمین. نہیں بالکل، میں نا پچھلے دن بھی سن رہا تھا، ایک مجھے آپ کی یاد آ گئی تھی کیونکہ میں ایک مخالف کو جواب دے رہا تھا. اس نے کہا تھا مرزا صاحب نے لکھا کہ کوئی کہ نحوی کتاب میں لکھا کہ اللہ فاعل ہو انسان مفعول بھی ہو، تو یہاں پہ قبض وفات کا معنی ہے. تو اس نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ممکن ہی نہیں، کچھ ایسے اس کے الفاظ تھے. تو پھر میں نے نا، مجھے آپ کی یاد آ گئی کہ آپ نے بھی وکاس سے بھی کافی دیر سے گم ہوئے ہیں، انہوں نے وہ بات کی تھی تو آپ نے ان کو جواب دیا تھا. تو وہ مجھے پھر میں آپ سوچا آپ کو بھی لنک بھیجوں، کافی دیر ہو گئی ہے. آپ سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی حالات جو ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ ٹھیک کرے، آپ کی حفاظت کرے، پھر آپ سے مزید علمی ڈائلاگ ہو، مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے. جی بہت شکریہ، انشاءاللہ ضرور رکھیں گے جی. وہ ابرار بھائی کو بھی تیار کریں، وہ ہم نے بات کرنی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ جی بالکل. بس وہ بعد میں پاکستان اور انڈیا کے جو حالات خراب ہوئے اس کی وجہ سے ان کو کچھ ریسٹرکشنز بھی تھیں. اچھا ٹھیک ہے. اور طلحہ بھائی ایک ہمارے مشترک جاننے والے ہیں، کافی مشہور ہیں، ان کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ کو ان کا نام میسج ابھی کر دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ نے انشاءاللہ دیکھنا، اگر شامل بھی ہو سکیں بعد میں تو آپ اس میں ضرور آنا. وہاں پہ ہماری بات ختم نبوت اور وفات مسیح کا انہوں نے کہا ہے نئی بات کرنی، آپ کو پتہ ہے اس پہ لوگ نئی بات جی کرنا چاہتے، لیکن میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھیجوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں طلحہ صاحب، آپ نے ابھی تک کسی عالم کو آپ ملے ہیں پاکستان میں جس نے مانا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے غامدی صاحب کے علاوہ؟ بالکل نہیں. بس وہ ہمارے ہاں جو آزاد خیال محققین ہیں اس میں آپ بھی جانتے ہیں غلام محمد پرویز صاحب ہیں، یا سر سید ہیں، یا غالباً علامہ اقبال کا بھی اس پہ نام آتا ہے. لیکن ہمارے روایتی علماء میں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے. ہاں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اب کچھ اہل علم اس طرف آ گئے ہیں کہ انی متوفیقہ کا معنی وہ وفات تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دو وعدے کیے ہیں، ان متوفیقہ و رافعک الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب وہ کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم قبول کر لیتے ہیں جی یہاں توفا کے معنی وفات دینے کے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ النساء میں جب فرمایا نا کہ ہم نے یقیناً اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ نے اٹھانے کا وعدہ تو پورا کر دیا ہے. آپ قرآن سے ہمیں دکھائیں کہ وفات کہاں دی ہے. تو یہ قیامت سے پہلے ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سیاق کلام، نظم کلام، مربوط کلام اور وہ ساری چیزیں نظر انداز کر گئے کہ یہاں پر اللہ نے دو وعدوں کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ آپ بہتر اس کو واضح کر سکتے ہیں. کہ اب یہ حیران کن ہے کہ وہ خود وفات کا معنی کوئی اور کرے نا، اخذ بالتمام کریں یا پورا پورا لینا کریں تو یہ پھر بھی بچ جاتے ہیں. اب کچھ مولوی توفا کا معنی وفات کا کہہ کر یہ بونگی مار رہے ہیں کہ وفات اس نے دی کہاں ہے، اٹھایا ہی ہے صرف. اچھا پھر اب عجیب بات کریں گے جی وفات یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم مراد ہے، تو عیسیٰ سے مراد جسم اور روح ہے، تو روح کو تو وفات نہیں ہوتی، جسم کو بھی وفات ہوتی ہے. اس طرح کے لطیفے سننے کو مل رہے ہیں. وفات کسی نے اس طرح مانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں طلحہ الوی صاحب، مرزا صاحب نے اس کا بہت زبردست جواب دیا تھا. جو لوگ یہ دھوکہ دیتے نا کہ ابھی متوفی کا کہاں مان رہے ہیں کہ وفات ہے لیکن یہ بعد میں ہوگی، مسیح موعود نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا ہے کہ میں تمہیں وفات دوں گا، لیکن سورہ المائدہ میں واضح ہے فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ رَقِیبَ عَلَیہِم، اس آیت میں واضح کہ عیسائی قوم گمراہ ہوئی توفا کے بعد.
تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ابھی متوفیقہ کا وعدہ پورا ہونا ہے، کیونکہ عیسائی قوم تو گمراہ ہو چکی ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام واضح فرماتے ہیں عیسائی قوم میری وفات کے بعد گمراہ ہیں، یعنی توفع ہو چکا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی، بس آنکھوں پر پٹی ہے، اور عربی زبان کو وہ امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی پرویز صاحب کے بارے میں، اور وہ بات ہمارے سنی شیعہ مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے جب وہ قرآن مجید کے مفاہیم میں اس طرح کی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اصلاحی صاحب نے کہا تھا کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر پرویز صاحب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ عربی زبان پرویز صاحب نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ توفع کا معنی ہو یا اس طرح کے اور قرآن مجید کے الفاظ ہوں جس کو کلام عرب سے معروف عربی زبان سے، میں کچھ دن پہلے مرزا صاحب کے نا اصول تفسیر دیکھ رہا تھا جس میں وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو کلام عرب، عربک لٹریچر، عہد رسالت کی عربی زبان، وہی جو امام فراہی اور غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ ہے کچھ حد تک، تو مرزا صاحب نے اس کو بڑے واضح انداز میں سمجھایا کہ قرآن مجید حکم ہے، قاضی ہے، آپ اخبار احاد کو قرآن پر قاضی کیوں بناتے ہیں؟ اب وہ آپ والی بات کہ مرزا صاحب نے خود وہ بات کی ہو یا ماضی میں مفسرین بھی وہ بات کرتے آئے ہوں، چونکہ اگر ہم اختلاف بھی کریں لاہوری جماعت سے تو ایک مجدد تو چلیں وہ بھی مانتے ہی ہیں کہ مرزا صاحب نے جو علمی خدمت سر انجام دی ہے بقول ان کے، تو ان لوگوں کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہے کہ اپنی پچھلی روایت کو ہی پڑھ لیں کہ توفع کے معنی پر جو قاعدہ آئمہ لغت نے بیان کیا ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کے سیشن میں ڈسکس کی تھی اور لغت کے حوالے بھی دیے تھے۔ اس چیز کو بھی آپ تبری کا اٹھا لیں، ابن کثیر کا اٹھا لیں، شیعہ سنی تمام مفسرین قرآن فہمی کے حوالے سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ عربی زبان عربی زبان عربی زبان، اور جب ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ معنی کیا ہے اس کو آپ لغت میں دکھا دیں، تو یقین کریں آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے اتنے روپے کا انعام رکھا ہوا ہے، میں نے چلے انعام تو نہیں رکھا، میں نے ویسے چیلنج کیا ہوا ہے، آگے پھر فتوے لگاتے ہیں، آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ تفسیر بے رائے کر رہے ہیں، آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، تو اس طرح پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ پھر تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات کوفت ہوتی ہے کہ یار ان لوگوں کو معذرت کے ساتھ، ہاں ان لوگوں نے قرآن مجید کو بھی الفاظ کا مجموعہ سمجھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بس بات کر دی ہے اور وہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور کوئی الگ سے شخص آئے گا اور وہ آپ حیران ہو، میں نے ایک بندے سے کہا کہ قرآن مجید کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں باہر کی کسی دلیل سے، یعنی کہ چلیں حدیث کا بھی آپ حوالہ لے لیں، اس کو ہم اگر غامدی صاحب کی اس تعبیر میں دیکھیں کہ روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر جو سلفی تعبیر غالب ہے کہ نہیں قرآن مجید کی آیات سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ آپ نے غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کا لیکچر دیکھا ہوگا کہ قرآن کی آیت اگر پکار پکار کر کہہ رہی ہو، اس میں آپ دیکھ لیں وہ کیا بات کریں، میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن بھی عربی میں ہے، صحیح بخاری بھی عربی میں ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا عربی میں، بخاری کی حدیثیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو۔ آپ طلحہ بھائی میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا، میں آپ سے دو اہم باتیں کرنی ہے، ایک میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا، آپ حیران ہوں گے کہ اب مولوی اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں توفع کے لیے۔ تو ایک احمدی تھا، وہ منازع کرتا مولوی امتیاز صاحب سے، وہ کہہ رہا تھا کہ توفع کے دو ایمانے قبض روح اور وفات، اللہ یا توفل انفسا ہی نموتی حولتی لم تمت فی منامیا۔ تو مولوی صاحب نے اس کو کہا کہ یہ آپ قائم رہو گے، اس نے کہا ہاں ہاں، تو مولوی صاحب نے جو آیت اس کو دی نا کہ توفع وفات کے علاوہ بھی آئے قرآن میں، وہ آپ ذرا دیکھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں آپ اس پہ یا کیا یہ قرآن کی تحریف نہیں ہو رہی، یہ آپ سنیں ذرا۔ That is both heard me. Okay, now inshallah we are going to test the waters now inshallah. You can remove this one now inshallah. Thank you brother. Let's test the waters because mashallah with the deep knowledge of Arabic. So bismillah brother, translate this verse with your deep knowledge of Arabic. Go ahead Sabir. Do you have I don't understand, I mean the problem here, I never said I have a deep understanding of languages work.
تو طلبی انہوں نے یہ آیت پیش کی، وہ بات کر رہا تھا باب تفاعل کی، توفا اللہ فاعل انسان مفعول بھی، انہوں نے پیش کر دی ثم توفا کل نفس، اور کہا یہاں وفات کا ترجمہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ اس قاعدے کو پھر نظر انداز کر کے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پہلے کان کھول کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ توفع کا فاعل جب اللہ ہو اور اس کا مفعول کوئی ذی روح ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبض روح، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ اسی باب کے ساتھ آیا ہے اور اسی اسلوب کے ساتھ آیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں غالباً کہا نا کہ جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں، تو وہاں پر بھی وہی اسلوب ہے۔ پھر اللہ نے کہا نا اللہ یتوفا، اللہ تعالیٰ رات کو تمہارا توفع کرتا ہے، وہاں پر بھی ترجمہ سارے سنی شیعہ مترجمین نے کیا ہے اللہ رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں جو مجازی معنی نیند کا ہے، اللہ تو انہوں پوچھے۔ اب اس آیت پر آپ آ جائیں، قاعدہ ہی چینج ہو گیا، یہاں پر توفع کا مفعول کیا بن رہا ہے؟ کسبت، کہ اللہ تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا جزا دے گا، یا جو بھی آپ اس کا معنی کریں۔ یہاں پر تو وہ قاعدہ بھی پورا نہیں ہو رہا، توفع کا معنی وفات تب ہے جب فاعل اللہ ہو، مفعول زیرو ہو، یہاں تو مفعول ہی بدل گیا ہے۔ اور ان کو کہنا پہلے قاعدہ تو یہ سمجھیں۔ دیکھیں، یہ باب تفاعل ہے ہی نہیں، یہ جی باب جی تفعیل ہے۔ یہ قرآن میں اتنی بار آیا ہے، تو وفا کل نفس، پھر بالکل وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، یہ تو باب ہی دوسرا، باب تفعیل کی وہ مثال دے رہے نوجوان کو کہ یہ لو ہم نے چیلنج توڑ دیا تمہارا۔ اور ان طلب کو میری آپ سے ایک اور جی جی گزارش تھی، کیونکہ آپ سے آج کل کم وقت ملتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ مصروف ہیں۔ طلب یہ مولوی صاحب ہے ایک، ان کا مناظرہ میں نے سنا تھا، بہت عالم ہے، اور ان کا میرے پاس نمبر بھی ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ کوئی پوڈ کاسٹ کر سکے نا، یہ وفات مسیح کے قائل ہیں، انہوں نے اہل حدیث کا وہ حال مناظر میں کیا تھا کہ میں حیران تھا۔ تو میں چاہتا ہوں اس سے بھی آپ پوڈ کاسٹ کریں، مزہ آ جائے۔ میں ان کا نمبر آپ کو بھیجتا ہوں، بہت اچھے ہیں اور عالم ہیں اور اپنی آخری عمر میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مناظرہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ اب ہیں دنیا میں جو کہ سمجھ گئے ہیں، اور یہ کافی عالم ہے۔ بالکل جی ضرور، انشاءاللہ آپ رابطہ کروائیے گا، انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ۔ آپ کیا کہنے لگے تھے بھائی، آپ بتائیں۔ مجھے وہ وکاس کی بات یاد آ گئی تھی، آپ کے علم میں ہوگا اس بات کو بھی 1 سال ہو گیا وکاس جب کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ پہلے بتائیں ہمیں، آپ سے ہے رابطہ؟ پرانا ہمارے کچھ دوستوں سے اس نے ایک سیشن میں آ کر چیلنج کیا تھا، آپ مجھے نمبر دیں، میں ایک حدیث لے کر آؤں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ ہیں۔ غالباً مجھے پوری بات بھی یاد نہیں ہے، بڑا اس نے چیلنج کیا، اور اس کے بعد پھر رابطہ شاید دوستوں سے ہوا نہ ہوا، پھر وہ غامدی صاحب پہ اعتراض، آپ منکر حدیث ہیں، آپ یہ ہیں، ہم نزول مسیح کو نہیں مانتے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نزول مسیح کی ان روایات کی تعبیر میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ حدیثوں کو تو سارے ہی مانتے ہیں۔ تو وہ الزام پر مبنی باتیں لے کر آ گیا، اللہ جانے وہ کہاں ہے۔ مجھے تو وہ آپ کے سیشن کی بات یاد آ گئی، ہاں جی جی، چلو بھائی، کہ اس نے جو کہا تھا، ہاں آپ کریں بات، آپ کریں۔ آپ کے سیشن میں جو وکاس بھائی نے ایک ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کر دی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو قرآن بھی منسوخ کر دیں گے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہاں جی، تو آپ لاہور۔ دیکھیں، حیرانی دیکھیں، تعصب میں آ کر یہ اہل سنت سے بھی ایک ہٹ کر ایک موقف دے رہے ہیں۔ کسی سنی کا شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے سیدنا مسیح کے بارے میں کہ وہ آ کر قرآن منسوخ کر دیں گے، صرف یہ کہ احمدی حضرات کا رد کرنا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ایسے بندے کو ویسے ہی بندہ پر کرائے، کوئی علمی لوگ سامنے آئیں، اپنی بات کریں، اپنی گزارشات پیش کریں، اس پر ہم بھی سوچیں، وہ ہماری باتوں پر سوچیں۔ وہ اس بندے کو اگر آپ نے دیکھا، وہ حسن الیاس صاحب کے ساتھ ایک اس کی گفتگو ہوئی تھی ابرار بھائی کے چینل پر، تو حسن بھائی نے انجینئر صاحب کے انداز میں جو اس کو بات سمجھائی تھی نا کہ وہ حدیث لے کر آؤ جس کا ہم نے انکار کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں طلب ہے، یہ جو منسوخ والی بات ہے نا، اگر آپ، کیونکہ آپ تو مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں ہوتے ہیں نا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عرب کے علماء ہیں، جیسے آپ شروع سے دیکھ لیں، انہوں نے یہاں تک لکھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آیات جیسے یدع الجزیہ کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اما الاسلام یا اما سے، وہ اسلام کو تلوار سے پھیلائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ
بعض آیات بھی منسوخ ہو جائیں گی. بلکہ میرا ایک منازع ہوا تھا سپیکرز کارنر میں، تو وہاں پہ میں نے مولوی صاحب سے جب مناظرہ کیا، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے وقاص صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ ایک چھوٹی سی کلپ ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بہت ہی آپ حیران ہوں گے کہ یہ علماء کا حال ہو چکے کہ جماعت کی مخالفت میں وہ کیا کچھ کر دیں گے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک شیخ ہے، پورا شیخ ہے، اور یو کے میں مشہور بھی ہے. اور اسپیکرز کارنر آپ نے سنا ہوگا، وہاں منازع ہوتے ہیں، وہاں پہ اس نے کتنی آیات کو منسوخ کیا وہ آپ ذرا سن. Now, who said يهلك الله فيه الملل? لاحظوا, watch out, that Allah will destroy all religions. What does it mean, all religions? It means without exclusion. So, لا إكراه في الدين, abrogated. لو أراد الله لو شاء ربك لآمن كل من في الأرض جميعا. That's abrogated. I'm saying that it is, everything will be abrogated. کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لا اکراہ فی الدین منسوخ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، وہ بھی منسوخ، کیونکہ اس میں آئے نا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ بھی منسوخ. پھر وہ کہتے ہیں سب کچھ منسوخ ہو جائے گا. چلو جی صحیح ہے جی. تو یہ ان کا عجیب ہی حالات ہے جی. عجیب عجیب حالات ہیں. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں چاہتا ہوں بلکہ اس پہ میں چاہتا آپ سے بیان لے لیں کہ جو غامدی صاحب کے ماننے والے ہیں، بعض ان کو بھی نزول کی تعویل کا نہیں پتہ، ان کو بھی لگتا ہے کہ غامدی صاحب انکار کرتے. تو اگر آپ بھی بتانا چاہیں عوام کو کہ غامدی صاحب کی کیا تعویل ہے نزول مسیح کی. جی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ غامدی صاحب جیسے متباہر عالم دین نے بھی یہ جسارت نہیں کی کہ وہ سیدنا مسیح سے متعلق جو نزول پر مبنی روایات ہیں اس کا وہ دھڑلے سے انکار کر دیں. انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ روایات محل نظر ہیں، چونکہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وفات پا گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی ایک تعویل ممکن ہے، اور وہ عرض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو پہلی مرتبہ یہ کب بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے. تو غالباً مسند احمد کی ایک روایت ہے، بظاہر تو وہ سند ضعیف کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ قرآن سے وہ مطابقت رکھتی ہے تو اس کو وہ تائید میں قبول کر لیتے ہیں. اس میں آقا علیہ السلام کے بارے میں واضح ہے کہ آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تو وہاں پر رسول اللہ نے تمام نبیوں سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو سب نے کہا کہ اللہ جانتا ہے. عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ جانتا ہے، لیکن آگے سیدنا مسیح نے کہا کہ مجھے ایک مزید بات کا علم ہے کہ قیامت سے پہلے میں آؤں گا، خنزیر کو قتل کر دوں گا، جزیہ موقوف کر دوں گا، صلیب کو توڑ دوں گا. اچھا یہ روایت ہے. اس پر اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ سفر معراج خواب میں ہوا ہے. وہ رویا کے لفظ سے دلیل لیتے ہیں کہ سفر معراج چونکہ خواب میں ہوا ہے، اور یہ خواب کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. تو سیدنا مسیح کی سیکنڈ ارائیول کا ذکر رسول اللہ کو ایک رویا کے ذریعے بتایا گیا، اور خواب ہمیشہ محتاج تعبیر ہوتا ہے. اب غامدی صاحب حضور کے اس خواب کی تعبیر کر رہے ہیں، اور بائبل سے بھی وہ بعض آیات لیتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے کہا نا کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور اس سے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ عادت تھی کہ وہ مجاز اور تمثیلات کے انداز میں گفتگو فرماتے تھے. پہاڑی کا واز آپ اٹھا لیں، اس کے علاوہ اور بھی جو وہ اپنے حواریوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو بڑی ایک اچھی انداز میں وہ بات کرتے تھے، سادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اس میں مثالیں دیتے تھے. کنواریوں کی مثال دی، دلہن کی مثال دی، اور بھی جنتیوں کو وہ استعارتاً مثالیں دے کے واضح کرتے تھے. تو اس پر غامدی صاحب نے یہ کہا کہ اب عیسیٰ ابن مریم کا یہ کہنا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو اس کا مطلب کیا ہے. اس پر پھر وہ قرآن کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں آیا تو اس سے یا تو عذاب مراد ہوتا ہے یا اس کی مدد و نصرت مراد ہوتی ہے. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نزول مسیح کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ کے اعتبار سے جو ہونا ہے وہ میں بھی مانتا ہوں کہ سیدنا مسیح کے آنے کے بعد جو انقلاب آئے گا اس دنیا میں وہ میں بھی مانتا ہوں، وہ آپ حضرات بھی مانتے ہیں. آگے اس کی تعبیرات میں فرق ہے. اب اس پہ اس غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کے
دوبارہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکل تو وہ نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں میں سے ہی کچھ لوگ اٹھیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کی اصل تعلیمات کو زندہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث کا خاتمہ ہو جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیں گے کہ شریعت بحال ہو جائے گی، اور آگے مزید جو نتیجے کے اعتبار سے چیزیں ہیں۔ تو اس پر میں اپنے طور پر ایک کاؤنٹر کرتا ہوں کہ ہمارے علماء احادیث کی روشنی میں جس حدیث میں سیدنا مسیح کے آنے کا ذکر ہے، تو وہ باقی ساری چیزوں کو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کو سب تمثیل میں مان رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم گھر گھر جا کر تو صلیب، وہ گلے سے کراس نیکلس نہیں نکالیں گے، نہ یہ کسائی بن کر۔ حضرت مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ ساری چیزوں میں آپ لوگ تمثیل لیتے ہیں، قتل، یکسر الصلیب، اور آپ لوگ اگر وہ سارے مجاز ہیں تو ابن مریم کو مجاز کیوں نہیں لے سکتے؟ اور ابن مریم کے متعلق خاص ہے امامکم منکم، کہ وہ آپ کے امام ہوں گے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں مطلب بھائی، میں ایک وہابی کی کتاب پڑھا تھا، شیخ الشنقیطی، یہ ابن عثیمین، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، ان کے استاذ ہیں۔ جہاں تک معراج کی روایت آپ نے پیش کی، ہم بھی مانتے ہیں وہ ضعیف ہے، ہم آبویسلی آپ سے اختلاف کرتے ہیں، معراج ہم اس کو خواب نہیں مانتے، اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں وہ ایک اعلیٰ رنگ کا کشف تھا۔ لیکن میں آپ کو نا ایک مزے کا حوالہ دکھانا چاہتا ہوں امام شنقیطی کا، اور اس سے جب میں نے یہ پڑھا حوالہ تو میں حیران تھا کہ یہ امت کے علماء یہ نظریہ پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو نا اسکرین پہ بھی حوالہ دکھاتا ہوں، آپ کو کافی انشاءاللہ مزے کا لگے گا۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو نا اسکرین پہ دکھاتا ہوں، وہ پھر آپ مجھے اپنا ویو اس پہ بتائیں۔ جو آپ نے ابھی بات کی ہے بہت اہم ہے کہ اگر سب کچھ جو اس میں اس حدیث میں یکسر الصلیب یقتل الخنزیر، اس کی ابن حجر تک نے تعویل کیا، اور امام بدر الدین العینی یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا فتح لی، کہ یہاں پہ مراد یہ کہ وہ اللہ کی فیض الہی سے جو نصارہ کا جھوٹ ہے وہ واضح ہوگا۔ اب یہ آپ دیکھیں امام شنقیطی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ جزیہ کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے، تو ان کے زمانے میں یا تو تلوار ہے یا اسلام، یعنی لا اکراہ فی الدین، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ یقتل جمیع الخنازیر، سارے خنازیر کو وہ قتل کر دیں گے۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے بھائی ایک نبی کا انتظار ہو رہا ہے امت میں، امت کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور تزکیہ نفس کے علاوہ انہوں نے یہ تاثر پیدا کر دی کہ ایک نبی آئے گا ہماری اصلاح کے بغیر، وہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کو کبھی نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ تھے کہ نہیں وہ آئیں گے اور وہ جنگل میں جا کے سارے خنازیر کو پہلے قتل کریں، تو ہماری اصلاح کون کرے گا پھر؟ بالکل بالکل، آپ اگر اس پہ وہ عربیت کی روح سے بھی ہم اس کو کھولنا چاہیں کہ آپ اس پوری حدیث پر غور کریں، تو عربی زبان کے اندر محاورہ کیسے بولا جاتا ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی نسبت سے جو روایت ہمارے سامنے ہے اس کے اسلوب پر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ فزیکل خنزیر کو قتل کرنے کے لیے کیا فریز بولا جاتا ہے اور اس کو مجاز میں لینے کے لیے کیا فریز بولا جاتا ہے، وہ تو وہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس کو اب حقیقت کے اوپر محمول ہی نہیں کر سکتے، چونکہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ خنزیر تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کھائے نہیں جا رہے، تو عیسیٰ ابن مریم آ کر اگر سارے بھی مار دے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو خاص تعبیر ہے کہ جو عیسائیوں میں سینٹ پال کے آنے سے شریعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ وہ غالباً آپ کے پروگرام میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، تو آپ نے عیسیٰ ابن مریم کے ڈیسائپلز کی مثالیں دی تھی کہ بھائی یہ تو ان کے صحابہ ہیں، تو وہ لڑکا بڑا، میں دیکھ رہا تھا، بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ تو ننھے منے عیسائی بھی آ جاتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ پہلے اس تاریخ کو، اور میں حیران ہوں آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ہمارے علماء نا عیسائیت کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے کہ نزول مسیح اصل میں ہونا کیوں ہے۔ نہیں بالکل، اور آپ یہ دیکھیں طلب بھائی کہ یہ جو اس حدیث کا ظاہری معنی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے خنزیر گیا، خنزیر چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور آپ نے کہا، آپ نے اس خنزیر کو جانے دیا اور کہا میں نہیں چاہتا میری زبان پہ کچھ غلط بات آئے،
قرآن کے مطابق خنزیر حرام ہے، گندا جانور ہے، لیکن ما خلقت ھذا باطلا، کچھ بھی اللہ نے اس وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کو کھانا حرام ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب خنزیر کو جا کے قتل کرو، بلکہ محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اس کی میں نے کلپ بھی بنائی تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اجازت کہ ہم خنزیروں کو قتل کریں، ہاں وہ حرام جانور ہے۔ وہ آپ نے دیکھی ہو یہ ویڈیو؟ شاید دیکھی ہو، نزول مسیح پر ان کی کافی ویڈیوز ہیں، لیکن ذہن میں یہ جملہ نہیں آ رہا ان کا۔ تو اچھا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ الگ بات ہوئی تھی، لیکن وہ ایک طرف مانتے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ خنزیروں کو قتل کرو، لیکن پھر ایک نبی کی طرف یہ منسوخ کرنا کہ وہ آ کے خنزیروں کو قتل کے۔ وہ میرے پاس یہاں ویڈیو، یہ دیکھیں، یہ بہت اہم یہ دیکھیں، میں شیئر اسکرین بھی کر دوں۔ 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور، یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے۔ بالکل، اصل میں معافی چاہتا ہوں، نام نہیں لیتا، اصل میں حدیث کا فہم یہ بھی ایک بہت بڑی بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کرے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایون بعض اوقات تو آپ حضرات کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ منکر حدیث ہیں اور بہت سی حدیثوں کو آپ نہیں مانتے، ہم پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں 1200-1300 سال سے حجیت حدیث کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، اصل اختلاف ہے فقہ الحدیث کا، کہ متکلم کی منشا و مراد کو متعین کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہوا ہے۔ جو صحیح منشا و مراد تک پہنچ جاتا ہے قرآن کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، وہ ماشاءاللہ صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ جو شخص میرے مطلب یا میرے اخذ شدہ معنی پر نہیں ہے تو میں کہتا ہوں تو منکر حدیث، حالانکہ حدیث کو وہ بھی مان رہا ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث کے فہم کو متعین کرنے میں تھوڑا تساہل برتا جا رہا ہے۔ اگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایون بائبل کی روشنی میں بھی آپ دیں، جیسے کہ آپ نے ایک حوالہ بھی دیا خنزیر کے آنے کا، تو یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف بھی معلوم ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ خنزیر کے قتل پر کیوں رکے ہیں؟ عیسائیوں کی آپ بھی جانتے کہ تعداد کتنی ہے، تو 3-4 ارب عیسائیوں کے گلے سے کراس نیکلس نکالتے نکالتے تو 1 صدی گزر جائے گی، پھر وہاں آپ نے صلیب کو ویسے نہیں توڑنا، گلے سے کراس نیکلس اتارے سب کے۔ بالکل، اور حضرت عمر نے وہ عہد لیا تھا نصارہ کے ساتھ کہ اسلام کے مطابق ہم آپ کے گرجوں پہ جو کراس ہے نہیں توڑیں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جو قبرستان میں طلب وہاں بھی کراسز ہوتے ہیں، بالکل، اور اگر ایسے ہی ہے۔ کسی مرد نے اپنے بازو پہ ٹیٹو لگایا ہوا کراس کا، پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی صحیح ہے، بالکل تو بالکل ایسے ہی۔ اور آپ یہ دیکھیے، اور آپ جانتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خنزیر کو قتل کر دینے سے یا کراس نیکلس گلے سے نکال دینے سے جو اندر باطن میں وہ شرک گھسا ہوا ہے اور شریعت کے منسوخ ہونے کا جو عقیدہ گھسا ہوا ہے، وہ اس طرح کے ظاہری کاموں سے ختم کہاں ہوگا؟ یہ ان سے بندہ یہ پوچھے نا کہ ہم ان کی تعویل پہ کہہ رہے کہ یہ تعویل غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی مراد نہیں تھا۔ اس وجہ سے ابن حجر امام عمدۃ القاری کے مؤلف بھی بدر الدین العینی نے واضح کہا کہ یہ حزب النصارہ دکھائیں، کیونکہ بعض مولوی کہیں گے یہ لوگ حدیث کے بارے کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم آپ کی تعویلوں کے بارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعویل اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ تو اچھا آپ یہ دیکھیں
اور آپ یہ دیکھیے، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ اس میں مزید اصلاح بھی کریں، قرآن میں جو سیدنا ابراہیم کے حوالے سے آیت ہے کہ انہوں نے وہ بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی تھی، وہاں پر آپ وہ عربی اسلوب دیکھیں تو وہ پورا اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ یہاں پر بتوں کا توڑنا یہ فزیکل ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم کی نسبت سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک الگ اسلوب ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قتل نہیں کیے جاتے۔ بالکل تو یہ اسلوب وہ ایک خاص مجاز ہے، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو بندہ عربیت سے واقف ہے وہ نہیں وہ بات کرے گا، اور جو کلپس آپ دکھائے جا رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنی عربی جانتا ہے۔ شیخ گوگل کا فتویٰ توفع پہ کسی کو ہاں دکھانا، لیکن آپ مجھے ذرا بھی آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دن آئے گا کہ محمد علی مرزا صاحب وفات مسیح کے قائل ہو سکتے ہیں، یا نئی امید آپ کو؟ دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے، مستقبل کی میں خبر تو نہیں دیتا، البتہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ علی بھائی ایک مخلص آدمی ہے، جو میری ان سے ملاقاتیں ہیں، محبت ہے، رابطہ ہے، وہ ایک مخلص آدمی ہیں، اور دیانتداری کے ساتھ جو دین ان کو سمجھ آیا ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں، بلکہ یقین کی حد تک کہتا ہوں اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ قبول کرنے میں ذرا برابر بھی تردد کا شکار نہیں ہوں گے، کہ ان کے پاس نہ مسجد ہے نہ چندہ بک ہے کہ کوئی پریشانی ظاہر کریں کہ میں اس وجہ سے یہ بات ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات دعوت کی حکمت عملی کے تحت بندہ سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں نہیں کرتا، تو عین ممکن ہے ان دلائل پر وہ غور بھی کرتے رہتے ہوں، اور بلکہ میں ایک بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا علی بھائی سے متعلق، کہ وہ بلکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اکیڈمی میں کئی قادیانی بھائی آتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو بھی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قادیانیوں سے میل جول آپ کے دماغ میں وہ ڈرل تو آ گیا نا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، ہمیں تو ملنے سے ہی روکا جاتا ہے نا، تو اگر علی بھائی کا رابطہ ہے نا احمدیوں سے یا اور اس طرح کے آزاد خیال لوگوں سے، تو کہیں نہ کہیں وہ اس پر سوچ وچار ضرور کرتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ اس کو مان بھی لیں، عین آپ ممکن ہے۔ نے ان سے نہیں ابھی بات کی نا کہ آپ وفات مسیح کے قائل ہیں، یا ان کو پتہ ہے؟ اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے، ان کو پتا ہوگا شاید، لیکن آئیڈیا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے نہیں ان سے بات کی اس موضوع پہ کبھی؟ نہیں، وہ اس طرح تو کھل کے بات نہیں ہو سکی، اچھا، کیونکہ صحیح وہ میں نے آپ کو اشارہ کیا نا، مسئلہ وہ ہے ہے۔ عربی سے شناسائی کا، تو مجھے نہیں پھر نا نہیں، کوفت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، میں نام نہیں لیتا، لاہور کے ایک بہت بڑے صدر ہیں ختم نبوت کے، تو وہ بھی یہی بات کرنے لگ گئے تھے کہ یہ مرزا صاحب نے خود سے یہ بات کر دی ہے، توفع کا فاعل اللہ ہو، ایسا ہو ویسا ہو، تو یہ بات کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا شیخ ابھی دکھا دیتے ہیں، مرزا صاحب سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، آپ ابھی اقرب الموارد کھولیں، مقاییس اللغہ کھولیں، تو مجھے یوں دیکھ کر کہتے ہیں چلیں آپ سے اس پہ بعد میں بات کریں گے، اور میں کیا تسی 8 سال کی کر دے رہے ہو اور یقین کریں یہ مرزا، یقین میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ زین بھائی کو جانتے ہوں گے، ہاں بالکل جانتا ہوں میں۔ زین بھائی نے بڑے دکھ کا اظہار کیا، نے کہا طلحہ بھائی احمدی علماء سے ہمارا جتنا اختلاف ہو، لیکن میں اپنے علماء کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مرزا صاحب کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، بالکل بالکل، یہ بس وہ برق جیلانی صاحب کی کتاب پڑھ لیتے ہیں یا خالد منتین صاحب کی کتاب پڑھ لیتے ہیں یا ہاں اللہ وسائل صاحب کی، اور بلکہ وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بھی نہیں پڑھی، حوالے ہی غلط دیے ہوتے ہیں سیاق سے ہٹ کر۔ بالکل، ہمیں تو بعض اوقات ہم سے بھی کبھی کبھی وہ تساہل ہو جاتا ہے، اور آپ نے بھی ایک بار اس میں اصلاح کی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا سیاق پڑھ لیں، کتاب عربی میں ہے۔ فرق ہے کہ آپ کو جب ہم بتاتے ہیں، آپ نہیں ہے، حسن الیاس صاحب بھی ہیں، ان کی بھی ہم نے جب اصلاح کی تھی وہ مان گئے تھے، یہ بالکل فرق ہے۔ تکفیر پہ ایک بات ان سے ہوئی تھی، انہوں نے اسی وقت بات مانی تھی، اور یہ وہ بات ہے جو کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے، یہ اس کے لیے ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی تصحیح بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننی بات، لیکن آپ جیسے بھائی جو ہیں ہمیں اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے کہ ہمارا طلبہ بھائی بہت اختلاف ہے میرا اور آپ کا، لیکن ہم بالکل بات کر سکتے ہیں، نہ آپ نے تلوار اٹھائی ہے میرے اوپر، نہ گالیاں دی ہیں،
ہم جی جی اچھے ماحول میں گفتگو کرتے ہیں. آپ کا اختلاف، آپ احمدی مسلمان نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ہیں. تو ہم کھل کے کہتے ہیں طلحہ بھائی مرزا صاحب کو نہیں مانتے، لیکن وہ گالیاں نہیں دیتے. فرق صرف ہاں. اتنا، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں آپ احمدی ہیں کیونکہ آپ احمدیوں کو گالیاں نہیں دیتے. عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے مناسب نہیں لگا تھا، چلے آپ کی نسبت سے بھی بات کروں یا ان کی نسبت سے بھی، لیکن آپ نے چونکہ کاؤنٹر کیا تھا تو آپ کے چلے رائٹ ہے، لیکن چونکہ ہم بھی ان شخصیات کے بارے میں غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے حساب سے حق پر ہوں گے. حسن اللہ یاری صاحب کے سامنے جب آپ گئے تھے تو انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں جو نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے تو آپ نے کاؤنٹر میں جو بات کر دی تھی تو آگے سے وہ غصہ کر گئے تھے. حالانکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے آئمہ پر اگر بات ہو تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن بات یہ دیکھیں کہ آپ خود مانتے ہیں کہ نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے. تو بالکل. آپ ان کے مذہبی رہنما کو غلط طریقے سے یاد کر رہے ہیں جو ان کے ہاں نبی کا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ خود ہی وہ روش کیوں اختیار کی؟ میں پھر آگے سے جب کوئی جواب دیتا ہے تو آپ لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ گالیاں خود دیتے ہیں، اور جب جواب میں گالیاں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ احمدی حضرات گالیاں دیتے ہیں. ہاں تو اللہ لیکن یاری صاحب کو آپ کو یاد ہوگا. ہاں لیکن آپ دیکھیں طلحہ بھائی مرزا صاحب نے واضح لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ جماعت کا عقیدہ ہے کہ 12 کے 12 آئمہ اہل بیت اہل کشف تھے، نیک تھے، اولیاء اللہ تھے. مرزا صاحب لکھتے ہیں اگر آپ ایک جملہ ان کے خلاف کہیں تو آپ بچ نہیں سکتے اللہ کی نظر میں. اس ویڈیو میں نے جو اللہ یاری کو کہا تھا وہ الزامی جواب کہا تھا، حالانکہ اس کے بھی میں نے اس سے بھی بعد میں کہا تھا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ گالیاں سن کے دعا دو یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں نے وہاں کے جملہ انہوں نے کاٹ دیا. اگر آپ اس لائیو پروگرام کو دیکھیں، میں نے کہا تھا لعنت آپ کے فرضی اماموں پہ ہو. میری نیت تھی کہ میں ان اماموں پہ لعنت بھیجاؤں جس کے متعلق شیعہ کتابوں میں لکھے کہ ان کے امام جعفر، ہمارے نہیں، ہمارے امام جعفر علیہ السلام ہے، ان کے امام جعفر کے متعلق لکھے کہ ہر 2 رکعات کے بعد وہ حضرت عائشہ ابو بکر عثمان عمر رضی اللہ عنہم اجمعین پہ لعنت بھیجتے ہر نماز کے بعد. میری ذہن میں نے کہا تھا آپ کے فرضی امام جو آپ نے اپنے امام جعفر بنائے یا اپنے امام حسن بنائے جن کے پاس پوری دنیا کا کنٹرول ہے یا لوح محفوظ کا علم ہے، ان کو ہم نہیں مانتے، وہ ہمارے امام نہیں ہے. ہمارے امام جعفر، امام زین العابدین، امام علی، امام حسن حسین رضی اللہ عنہم علیہم السلام، ان کے بارے جو کوئی غلط کہ وہ ایک دن نہیں زندہ رہ سکتا. لیکن آپ نے جو اپنے تاثرات بنائے ہیں، اپنے فرضی امام بنائے، وہ ہمارے مخاطب تھے، نہ کہ اصل آئمہ اہل بیت. تو جو میں فرضی امام کا کہا تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگے. لیکن اگر آپ اصل دیکھیں وہاں پہ میں نے واضح کہا تھا آپ کے فرضی امام جو ہے، جو اصل آئمہ اہل بیت ہے، ہم ساروں کو مان. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اہل تسنن کو اگر آپ چھوڑ کر بات کریں، تشیع کے ساتھ اگر مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تشیع کا عقیدہ بالکل ہی سکم پر مبنی ہے سنیوں کے مقابلے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احمدی اگر کسی شیعہ سے ڈیبیٹ کرے تو کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ میں آرگومنٹس کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، چونکہ شیعہ حضرات تو آئمہ پر کشف و الہام کے بھی قائل ہیں، غیر تشریعی وحی کے بھی قائل ہیں. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اختلاف شخصیت میں ہے، باقی ساری باتیں آپ لوگ مانتے ہیں. شیعہ سے بھی کہتا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے شیعہ سے اگر کھل کے ڈیبیٹ ہو اور بدتمیزی نہ ہو تو آپ کو اپنا مقدمہ رکھنے کا پورا موقع ملے تو عوام کا کیا تاثر جائے گا کہ یہ سارے اصل بات کو مانتے ہیں، مقدمے کو مانتے ہیں، بس شخصیت پر آ کر خام خواہ کی چہمگوئیاں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں طلبی شیعہ حضرات جو ہے نا وہ احمدیوں سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی مستند روایات دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ قرآن خاتم الکتب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں جیسے ایون اخبار رضا میں وہ کہتے ہیں جو بھی الہامی کتاب کا قائل ہو قرآن کے بعد اس کو قتل کر دو، وہ اچھا. کافر ہو چکا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خاتم الکتب ہے. لیکن خود شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ مصحف فاطمہ آئی ہے،
جبرائیل جی علیہ جی السلام کے ذریعے سے، اور وہ الہامی کتاب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آخری، لیکن خود شیعہ کی جو صحیح روایات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور حضرت علی خاتم الاولیاء ہے، لیکن شیعوں کی نزدیک 12 کے 12 امام سارے اولیاء ہیں اور سارے اوصیاء ہیں، تو خاتم کا مطلب وہ آخری کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے ہی خلفاء ہیں، میرے ہی وصی ہیں، اور خود شیعہ کتب میں کہ میں حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 کے 12 میرے وصی ہیں۔ تو شیعہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی بات منسوب ہے کہ یہ سارے 12 جو امام ہیں یہ میرے خلفاء ہیں اور میرے وصی ہیں، لیکن حضرت علی خاتم الخلفاء ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں طلبہ خاتم کا یہاں کیا مطلب ہوا؟ بالکل، میں نے اس لیے پوچھا کہ ان لوگوں سے بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے اگر وہ تھوڑی ہمت کر لیں۔ بالکل بالکل، آپ کی تو ہوئی تھی، میں نے وہ دیکھا تھا، آپ نے بہت اچھا بیان دیا تھا کہ وہ جو آپ نے پہلا والا تھوڑا جو شیعہ تھا وہ زیادہ مجھے لگ رہا ہے سخت تھا، جو دوسرا مناظر تھا وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں میں سے سخت زیادہ کون تھے؟ سخت کا تو میں نہیں کہتا، باقی یہ کہ پہلے والا وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس مقدمے پر میں بات کر رہا تھا نا، تو وہ ہاں ان کے لیے ایک نئی دنیا تھی، لیکن جو دوسرے بھائی تھے نا وہ چونکہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ تو مان گئے تھے کہ قرآن قاضی ہے، قرآن اصل ہے، لیکن آگے پریکٹیکلی جب ہم روایات کی بمبار کرتے نا کہ اس روایت کو اب قرآن کی روشنی میں دیکھیں، تو وہ ہاں تھوڑا آگے پھر لمبا ہو گیا تھا۔ تو یہ مجھے خوشی ہے جو دوسرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بالکل کم از کم اس مقدمے کو مانے ضرور تھے، پچھلا بھائی تو مان ہی نہیں رہا تھا نا، ہاں، کیونکہ وہ لیکن تھا بھی غالی، تھوڑا نصیری ہے نا وہ پہلے والا۔ بالکل بالکل، لیکن جو طلحہ نصیر بھائی ہیں جو وہ مناظر کر رہے تھے وہ کافی کافی جذباتی ہیں، مزہ آتا ہے ان کو سن کے ویسے۔ جی 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 جی، ایسے ہی ہے، ہاں، ایسے ہی ہے۔ میں ہاں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی رابطہ میرا ہو، آپ ان کو بھی میرا نمبر اگر بھیج کے، میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ بھی سیشن ہو، ایک آپ کے دوست کے ساتھ جیسے میں نے کہا انشاءاللہ چند دنوں میں ہوگا، اب انہوں نے دن نہیں بتایا، امید ہے کہ وہ ہوگا سیشن، تو دعا کریں کہ وہ ہو سکے تاکہ جو پاکستانی عوام ہے ان تک بھی ہمارا موقف تو آئے۔ جیسے آپ نے کہا تھا کہ علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن افسوس سے ہم پہ اتنی پابندی ہے کہ ہمیں ملتا ہی نہیں وہ موقع کہ ہم جواب دے سکے جو ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں۔ تو لیکن جی جی یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ طرح بھائی ہماری بات سنیں، علمی رد کریں، کوئی ایشو نہیں، ہمیں مزہ آتا ہے آپ کے پوڈ کاسٹ میں دن رات سنتا جو آپ جماعت پہ کہتے ہیں، مجھے مزہ آتا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں ہمارا رد کریں، میرا بھی علم اس سے بڑھتا ہے کیونکہ میں بھی اور تحقیق کرتا ہوں، یہی تو مقصد ہے کہ علمی باتیں ہوں، گالیاں وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ ہم اس وجہ سے غامدی صاحب کی اس لحاظ سے تعریف کرتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کم از کم اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اچھا رضی بھائی، وہ آپ جانتے ہوں گے آج کل ہمارے ایک دوست ہیں بڑے فعال ہیں یوٹیوب پر، شمس الدین حسن شگری صاحب، اچھا، انہوں نے لاہوری جماعت کے کچھ اسکالرس کے ساتھ بھی ڈیبیٹس ہاں کی ہیں، جی ہاں شیعہ کے جی ہاں ساتھ۔ جی جی، بالکل بالکل، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ احمدی اسکالرس کو بھی اپنے سیشن میں بلائیں، ان کا موقف بھی لیں، اپنے لاہوریوں کا تو لے لیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہوگا؟ ہاں انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اچھا موقع ہے ہمارے لیے بھی، جسٹ ہماری گزارش آپ کو پتہ یہی ہے کہ کوئی گالیاں نہ ہو، ایکول ٹائم ہو، اچھے جی جی انداز میں بات ہو، بلکہ طلبہ میں چاہتا ہوں کہ کشف الہام پہ بھی آپ کے ساتھ مزید سیشنز ہوں جہاں پہ آپ اپنا موقع بیان کریں، میں اپنا پھر سوال و جواب بھی ہم نے، کیونکہ ہمیں کم از کم میری گزارش ہے غیر احمدیوں کو کہ جیسے طلب بھائی بات کریں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، لیکن وہ بات تو کر سکتے ہیں اچھے ماحول میں۔ ان کو اس وجہ سے طلب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ عیسائیوں سے بھی نہیں بات کر سکتے، کسی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی مسئلہ ہے کہ ہوں افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ
ہماری سننا نہیں چاہتے کیونکہ جواب نہیں ہوتے. آپ دیکھ کے وفات کے مسئلے یہ کیا ہمیں کہتا ہے بھائی, آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا علماء کا حال ہو جاتا ہے اس موضوع پہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھائی مزید آپ سے بات ہوگی. جزاک اللہ, بہت بہت آپ آ جائے اپنے چلیں ٹائم بہت نکال شکریہ, آیا کریں جب بھی وقت ہو. ضرور مزید ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو جب بھی موقع ملے, اور وہ آپ کے دوست کے ساتھ جو ویڈیو بنے گی انشاءاللہ وہ میں ضرور آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. ٹھیک ہے طلبہ, جزاک اللہ, السلام علیکم.